بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنے بندوں کی بھلائی اور بہتری چاہتا ہے۔ جب بھی کسی قوم نے اللہ کی عبادت چھوڑ کر لکڑی، پتھر اور مٹی کے بت بنا کر ان کی پوجا شروع کی اور گناہوں کی زندگی اختیار کر لی تو اللہ نے ان کی رہنمائی اور بہتری کے لیے نبی اور رسول بھیجے تاکہ وہ عوام کو برے کاموں سے روکیں اور دنیا میں امن و امان کی زندگی بسر کرنے کی تعلیم دے اور وہ دنیا میں ایک شریف، نیک اور باعزت قوم بن جائیں اور آخرت کے عذاب سے بھی بچے رہیں، چونکہ عذاب جہنم کی آگ ہے جس میں گناہگار ہمیشہ جلتے اور تکلیف اٹھاتے رہیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد ان کی اولاد زمین میں پلی پھولی۔ جب اللہ نے قدر آرام و سکون دیا تو اللہ کو بھول گئے اور انہوں نے بت بنا کر ان کی پوجا شروع کر دی اور ان نکارہ بتوں کو جنہیں وہ مٹی اور پتھر سے بناتے تھے خدا مان لیا، ان سے مرادیں مانگنا شروع کر دیں۔ آج کل بھی قبروں سے مرادیں مانگنے کی بدعت نام ہے۔ بتوں سے اور قبروں سے مرادیں مانگنا ایک ہی بات ہے۔ ان بتوں کے نام قرآن حکیم میں ود، سوا، یعوق، یوس اور نصر بتائے گئے ہیں۔ یہ طے شدہ ہے کہ جب انسان اللہ کے بتائے ہوئے راستے کے چھوڑ کر شیطان کی پیروی کرنے لگتا ہے تو دنیا سے امن و امان رخصت ہو جاتا ہے۔ اس کے بدلے میں ظلم و فساد اور قتل و غارت شروع ہو جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام کے بعد لوگوں کی ایسی ہی خراب حالت تھی، اس لیے اللہ نے نوح علیہ السلام کو اپنا رسول بنا کر بھیجا تاکہ وہ ان گمراہوں کو ان کے برے کاموں سے بچنے اور صرف اللہ کی عبادت کرنے کی تعلیم دیں اور ان کو بتائیں کہ صرف اللہ ہی انسان کی تمام ضرورتیں اور حاجتیں پوری کرتا ہے۔ نبی اور رسول میں فرق ہے۔ نبی اسے کہتے ہیں جو اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوتا ہے مگر وہ نئی شریعت یا قانون نہیں لاتا، بلکہ وہ لوگوں کو پہلے نبیوں اور رسولوں کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی تلقین کرتا ہے۔ رسول اسے کہتے ہیں جو اللہ کی طرف سے اپنی قوم کے لیے شریعت لاتا ہے۔ اللہ کی طرف سے دی گئی تعلیم ایک ہی ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام رسول اور انبیاء قوموں کو دیتے آئے ہیں، یعنی اللہ ایک ہے، اسی کی عبادت کرو، اسی سے مرادیں مانگو، نیکی کے کام کرو اور برائیوں سے بچ کر دنیا میں امن قائم کرو۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے۔ یہ پہلے رسول تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو جب رسالت ملی تو آپ نے اپنی قوم سے کہا، دیکھو اللہ تم پر کتنا مہربان ہے، اس نے تمہارے لیے زمین، سورج اور چاند پیدا کیے، تم کو انسان بنایا، اللہ بارش برساتا ہے تاکہ تم کھیتی باڑی کر سکو، لیکن تم نے اللہ کو بھلا دیا ہے اور دو، سوا، یعوق، یوس اور نصر جیسے بتوں کی پوجا شروع کر دی ہے۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ صرف ایک ہے، بہتر یہی ہے کہ گناہوں کی زندگی سے توبہ کرو، برائیوں کو چھوڑو، دنیا میں فساد نہ پھیلاؤ، اور یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ تم خدائے واحد کی طرف لوٹ آؤ، اس کی عبادت کرو، اسی سے اپنی مرادیں مانگو اور ایک دوسرے پر ظلم و تشدد ختم کر کے امن و امان سے رہو۔ اگر تم نے میری بات نہ مانی تو یاد رکھو اللہ کے قبضے قدرت میں سب کچھ ہے۔ جس نے تمہیں پیدا کیا اور مال و دولت دی وہ تمہیں تباہ و برباد بھی کر سکتا ہے۔ اللہ کی یہی سنت اور طریقہ ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے حضرت نوح کی جب یہ ہدایتیں سنی تو بہت ہنسے اور کہنے لگے کہ یہ بھی عجیب بات ہے کہ ہم میں ہی سے پیدا ہونے والا گوشت پوش کا ایک انسان اللہ کا نبی اور رسول بن جائے۔ اگر اللہ تعالیٰ کو رسول بھیجنا ہی تھا تو وہ کسی فرشتے کو رسول بنا کر بھیج دیتا جس سے ہمیں یقین ہو جاتا کہ اللہ کا رسول ہے، اور پھر اگر کسی انسان ہی کو رسول بنانا تھا تو کسی بڑے جاگیردار یا امیر کو رسول بناتا جس کے پاس دولت بھی ہوتی اور طاقت بھی۔
تم میں ہم سے زیادہ کیا خوبی ہے کہ ہم تمہیں رسول مان لیں؟ حضرت نوح علیہ السلام جہاں بھی لوگوں کو اللہ کا پیغام سناتے، لوگ ان کا مذاق اڑاتے، انہیں تنگ کرتے، تکلیفیں دیتے۔ جب آپ واز کرتے تو یہ لوگ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے کہ ان کی آواز ان کے کانوں تک نہ پہنچنے پائے۔ قرآن حکیم کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام نے کوئی 9.5 سال تک اپنی قوم کو خدا کا پیغام سنایا، لیکن ان کے دل و دماغ پر تو شیطان کا قبضہ تھا، جو انسان کا قدیمی دشمن ہے، اور پھر گناہوں میں اتنی لذت ملتی تھی، خواہ عارضی ہی صحیح، اس لیے وہ برے کاموں کو چھوڑنے پر تیار نہیں ہوتے تھے۔ چند غریب اور کمزور لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے کہنے پر اللہ پر ایمان لائے۔ دولت مند اور امیر لوگ حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑاتے اور طعنے دیتے تھے کہ اتنی مدت سے تم لوگوں کو اپنے اللہ کی طرف بلا رہے ہو۔ اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ صرف چند غریب اور ذلیل لوگ ہیں جنہوں نے تمہیں رسول مانا ہے۔ کیا کسی بڑے آدمی نے بھی تم کو رسول مانا ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام نے قوم کو سمجھایا کہ خدا کی سعادت اور خیر کا قانونی ظاہری دولت یا عزت کے ماتحت نہیں ہے۔ خدا ہی مال و دولت دیتا ہے، ان کا حاصل کرنا انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا خلوص نیت اور اچھے عمل پر منحصر ہے۔ انہوں نے بار بار سمجھایا کہ مجھ کو اس کی نیکی کی دعوت اور ہدایت میں نہ تمہارے مال کی خواہش ہے، نہ عزت و منصب کی۔ میں تم سے اجرت بھی لینے والا نہیں ہوں۔ اس خدمت اور تبلیغ کا اجر و ثواب تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور وہی اچھا قدردان ہے۔ سورۃ ہود میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس پر قوم کے ان سرداروں نے جنہوں نے کفر کی راہ اختیار کی تھی کہا، ہم تو تم میں سے اس کے سوا کوئی بات نہیں دیکھتے کہ تم ہماری ہی طرح کے ایک آدمی ہو، اور جو لوگ تمہارے پیچھے چلے ہیں ان میں بھی ان لوگوں کے سوا کوئی دکھائی نہیں دیتا جو ہم میں ذلیل و حقیر ہیں اور بے سوچے سمجھے تمہارے پیچھے ہو لیے ہیں۔ ہم تو تم لوگوں میں اپنے سے کوئی برتری نہیں پاتے، بلکہ سمجھتے ہیں کہ تم جھوٹے ہو۔ نوح علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم کے لوگو، تم نے اس بات پر بھی غور کیا کہ اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے ایک دلیل روشن پر ہوں اور اس نے اپنے حضور سے ایک رحمت بھی مجھے بخش دی ہے، یعنی راہ حق دکھائی ہو، مگر وہ تمہیں دکھائی نہ دے، تو میں اس کے سوا کیا کر سکتا ہوں جو کر رہا ہوں؟ کیا ہم جبراً تمہیں راہ دکھا دیں حالانکہ تم اس سے بیزار ہو؟ لوگو، یہ جو کچھ میں کر رہا ہوں اس پر مال و دولت کا تم سے طالب نہیں ہوں۔ میری خدمت کی مزدوری جو کچھ ہے صرف اللہ پر ہے۔ اور یہ بھی سمجھ لو کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ تمہاری نظروں میں کتنے ہی ذلیل ہوں، مگر میں ایسا کرنے والا نہیں کہ اپنے پاس سے انہیں دھتکاروں۔ انہیں بھی اپنے پروردگار سے ایک دل ملنا ہے، اور وہ ہم سب کے اعمال کا حساب لینے والا ہے۔ اور میں تمہیں سمجھاؤں تو کس طرح سمجھاؤں؟ میں دیکھتا ہوں کہ تم ایک جاہل جماعت ہو۔ اے میری قوم کے لوگوں، مجھے بتاؤ، اگر میں لوگوں کو اپنے پاس سے نکال باہر کروں اور اللہ کی طرف سے مواخذہ ہو جس کے نزدیک معیار قبولیت ایمان و عمل ہے، نہ تمہاری گھڑی ہوئی شرافت اور ذلت، تو اللہ کے مقابلے میں کون ہے جو میری مدد کرے گا؟ افسوس تم پر، کیا تم غور نہیں کرتے؟ اور دیکھو، میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ یہ کہتا ہوں کہ میں غیب کی باتیں جانتا ہوں، نہ میرا یہ دعویٰ ہے کہ میں فرشتہ ہوں۔ میں یہ بھی نہیں کہتا کہ جن لوگوں کو تم حقارت کی نظر سے دیکھتے ہو اللہ انہیں بھلائی نہیں دے گا۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے جو کچھ ان لوگوں کے دلوں میں ہے۔ اگر میں تمہاری خواہش کے مطابق ایسا کہوں تو جو ہی ایسی بات کہی تو میں ظالموں میں سے ہو گیا۔ 9.5 سال تبلیغ کرنے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم سے بالکل ہی مایوس ہو چکے تھے۔ اب انہوں نے لوگوں کو خبردار کرنا شروع کیا کہ اگر تم نے اللہ کے راستہ اختیار نہ کیا تو تم پر بہت بڑا عذاب آئے گا، اور تمہارے چھوٹے بت جن کو تم خدا مانتے ہو تمہیں اللہ کے عذاب سے نہ بچا سکیں گے۔ یہ لوگ حضرت نوح علیہ السلام کی باتیں سنتے ہوئے کہکے لگاتے اور یہ کہتے ہوئے گزر جاتے، میاں تم ایک مدت سے ہمیں عذاب عذاب کہہ کر ڈرا رہے ہو، کہاں ہے وہ تمہارے رب کا عذاب؟ ہم ہر روز سن سن کر تنگ آ گئے ہیں۔
اگر ہمارے معبودوں کے علاوہ تمہارا رب ہے تو اس سے کہہ دو کہ وہ ہم پر عذاب نازل کرے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے ان کا یہ تکبر اور غرور دیکھا تو اللہ کی بارگاہ میں درخواست کی، اے اللہ، میں نے ان کے لیے بہت کچھ کیا ہے لیکن ان پر کچھ اثر نہیں ہوا۔ اب میں تنگ آ گیا ہوں، اب تو ہی ہے جو ان سے بدلہ لے۔ چنانچہ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم ایک کشتی بناؤ، اگر یہ میرے عذاب کا مزہ چکھنا ہی چاہتے ہیں تو یہی صحیح۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے لکڑیاں کاٹ کر زمین پر کشتی بنانی شروع کر دی۔ جب کافر ادھر سے گزرتے تو ان کا مذاق اڑاتے کہ یہ کیسے لوگ ہیں جو زمین پر کشتی بنا رہے ہیں، کبھی زمین پر بھی کشتی تیرتی ہے۔ کچھ مدت کے بعد کشتی تیار ہو گئی۔ ایک دن اللہ نے حکم دیا کہ ان تمام لوگوں کو جو تم پر ایمان لے آئے ہیں ان کشتی میں سوار کر لو، ان کے علاوہ ایک جوڑا جانوروں کا بھی کشتی میں رکھ لو، اب ہم انہیں غرور اور سرکشی کا مزہ چکھائیں گے۔ کافر لوگ حضرت نوح علیہ السلام کی اس کارروائی کو دیکھ دیکھ ہنسی سے لوٹ پوٹ ہو رہے تھے۔ جب ایمان لانے والے لوگ اور جانور کشتی میں بیٹھ گئے تو اللہ کے حکم سے زمین پھٹ گئی اور اس میں سے پانی کے دھارے پھوٹے۔ اس کے ساتھ ہی آسمان پر گہرے بادل چھا گئے اور زبردست بارش ہونے لگی۔ تھوڑی ہی دیر میں زمین جل تھل ہو گئی اور کشتی پانی پر تیرنے لگی۔ کافر اور نافرمان لوگوں کا خیال تھا کہ یہ معمولی بارش ہے جیسی عام طور پر ہوتی ہے اور زمین سے پانی نکل آنا بھی ان کے نزدیک کوئی بڑا واقعہ نہ تھا، لیکن ان کا یہ خیال خام ثابت ہوا۔ بارش تھمنے کا نام نہ لیتی تھی اور زمین سے بھی برابر پانی ابل رہا تھا۔ یہ دیکھ کر لوگ جان بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگنے دوڑنے لگے۔ ان کا خیال تھا کہ کسی اونچی جگہ یا پہاڑ پر چڑھ کر جان بچا لیں گے۔ پانی بڑھتا رہا اور کشتی اوپر اٹھتی گئی۔ یکایک حضرت نوح کی نظر اپنے بیٹے پر پڑی جو پانی سے گزر کر ایک پہاڑی کی طرف جا رہا تھا۔ انہوں نے اس کو پکارا اور فرمایا، بیٹا آ جاؤ، اب تو اللہ پر ایمان لے آؤ۔ بیٹے نے جواب دیا، میں اس پہاڑی پر چڑھ کر اپنی جان بچا لوں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، آج اللہ کے عذاب سے کوئی کسی کو نہ بچا سکے گا۔ یکایک پانی کا ایک ریلا آیا اور حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کو بہا کر بہت دور لے گیا اور وہ غرق ہو گیا۔ آخر بیٹا تھا، پدری محبت تو جوش میں آئی اور اللہ سے شکایت کی، اے اللہ، تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تیری اہل کو اس عذاب سے بچا لوں گا، لیکن میری آنکھوں کے سامنے میرے بیٹے کو غرق کر دیا۔ اللہ کو ان کی یہ شکایت پسند نہ آئی اور جواب دیا، اے نوح، یہ تیری اہل میں سے نہیں تھا کیونکہ اس کے اعمال برے تھے اور تو نے بلا سوچے سمجھے سفارش کی ہے۔ انسان اور شیطان میں یہی بڑا فرق ہے کہ شیطان میں تکبر اور غرور ہے۔ اس نے جب حضرت آدم کو سجدہ نہ کر کے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی تو اس پر وہ پچھتاتا نہیں بلکہ اپنی غلطی پر قائم اور ڈٹا رہا۔ اللہ نے انسان میں خوبی رکھی ہے کہ جب اس سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے اور وہ اس غلطی کو محسوس کرنے لگتا ہے اور پشیمان ہو کر خدا کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگتا ہے تو اللہ بھی رحیم و کریم ہے۔ اس کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے اور وہ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو جب اللہ کے اس عتاب کا پتہ چلا تو انہوں نے فوراً اپنے رب سے معافی مانگ لی اور اللہ نے ان کی معذرت قبول کر لی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے قرآن پاک کے مطابق 3 مرتبہ خدا سے عذاب کی دعا کی اور ان دعاؤں میں یہی کہا گیا، اے اللہ، زمین پر بسنے والے کافر کو زندہ نہ چھوڑ، ان ظالموں کے لیے ہلاکت کے سوا کچھ اضافہ نہ کر اور ان لوگوں کو بخش دے جو مومن ہو کر تیرے گھر میں داخل ہوئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پانی کے اس طوفان میں تیرتی ہوئی کوہ جودی پر آ کر ٹھہر گئی۔ اب یہ پہاڑ ترکیہ کے شمال میں کوہ ارارات کے نام سے مشہور ہے۔ نئی تحقیقات سے پتہ چلا ہے کہ یہیں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی آ کر رکی تھی اور کچھ عرصہ پہلے یہاں سے کشتی کے کچھ حصے بھی ملے تھے۔ اس طوفان نوح کے متعلق تو اب سائنسدانوں نے بھی تصدیق کر دی ہے۔
ان پہاڑی علاقوں میں ایسے جانوروں کی ہڈیاں ملی ہیں جو پانی کے بغیر 1 منٹ بھی زندہ نہیں رہ سکتے ہیں۔ قیاس ہے کہ سمندری جانور اس طوفان میں تیر کر یہاں آ گئے تھے اور پانی اترنے کے بعد پہاڑوں میں رہ گئے۔ اس طوفان میں تمام کافر غرق ہو گئے تھے، صرف وہی مومن زندہ بچے جو اس کشتی میں سوار تھے، اور انہی سے آصف نوح آدم کی اولاد چلی۔ اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی یعنی دوسرا آدم بھی کہا جاتا ہے۔ تاریخ دانوں کا کہنا ہے کہ موجودہ اقوام عالم حضرت نوح کے 3 بیٹوں سام، حام اور یافس سے پیدا ہوئی ہے۔ تو ناظرین، ہمیں حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغ اور ہدایت سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں خدا کی نافرمانی سے بچنا چاہیے۔ اللہ جب دیکھتا ہے کہ لوگ نافرمان ہو گئے ہیں اور اس کی تعلیم پر عمل نہیں کرتے تو وہ ان کو کسی عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے۔ کسی کی بھی بڑائی اور بزرگی کی وجہ اس کی کسی بڑے گھر یا کسی نیک انسان کے گھر پیدا ہو جانا نہیں، اس کی بڑائی اور بزرگی خود اس کے نیک اعمال کی وجہ سے ہی ہوتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر تھا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ آزر بھی کافر تھا۔ باپ اور بیٹے کو ان دونوں کی رسالت اللہ کے عذاب سے نہ بچا سکی۔ بری صحبت ہلاک کر دینے والا زہر ہے، ان سے بچنا چاہیے اور نیکوں کی صحبت میں بیٹھنا چاہیے۔ اللہ پر پورا بھروسہ اور توکل رکھنا چاہیے، لیکن ظاہری اسباب کو بھی اختیار کرنا چاہیے۔ ظاہری اسباب ہی تھے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے طوفان سے بچنے کے لیے کشتی بنائی۔ اللہ کے نبی اور رسول معصوم ہوتے ہیں، وہ گناہوں سے پاک ہوتے ہیں۔ اگر کبھی ان سے کوئی لغزش ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے رہنمائی کر دیتا ہے، اور وہ اللہ کے نیک بندے ہونے کی وجہ سے اپنی غلطی پر نادم ہو کر اللہ سے فوراً معافی مانگ لیتے ہیں اور اللہ ان کو معاف کر دیتا ہے۔ ہر انسان کو اس کے عمل کا بدلہ ملتا ہے۔ یہ لوگ اچھے اور نیک کام کرتے ہیں، ان کو دنیا میں بھی اچھا اجر ملتا ہے اور آخرت میں بھی۔ اللہ نے ان کے لیے اچھا بدلہ رکھا ہے۔ کافروں کو اکثر اس دنیا میں گناہوں کی سزا مل جاتی ہے اور آخرت میں بھی ان کو سزا ملے گی۔ بعض برے لوگ دنیا میں بھی سزا سے بچ بھی جاتے ہیں، لیکن آخرت میں وہ اللہ کے عذاب سے نہ بچ سکیں گے۔